بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی افریقہ پر اسلام کی باران رحمت کا پہلا چھینٹا اس وقت پڑا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدہ خلافت میں فتح مصر کے فوراً ہی بعد مجاہدین اسلام نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور امیر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں شمالی ساحل کے قبائل کو مغلوب کرتی ہوئی برکہ تک جا پہنچیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو 26 ہجری میں مسلمانوں نے والی مصر عبداللہ بن ابی سرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت طرابلس المغرب یعنی لیبیا پر چڑھائی کی۔ اس وقت افریقیہ بشمول طرابلس پر کیسر روم کی طرف سے جرجیر نامی ایک بطریق پادری کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے ایک خون ریز جنگ کے بعد اسے شکست دی اور پھر سارے ملک میں پھیل گئی۔ رومیوں نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ مسلمانوں کی ابلتی ہوئی قوت سے مقابلے کا خیال ترک کر دیں، چنانچہ انہوں نے 25 لاکھ دینار سالانہ پر مسلمانوں سے صلح کر لی اور اسلامی لشکر 1 سال 3 مہینے بلاد مغرب میں مقیم رہ کر واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کی واپسی کے بعد رومیوں کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا۔ انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑا اور اسلامی حکومت کی اطاعت سے منحرف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے مواقع پیش آئے کہ مسلمان عرصہ تک اس طرف توجہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ 41 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ انہوں نے 45 ہجری میں معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زبردست فوج دے کر شمالی افریقہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے رومیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر شمالی افریقہ کے کئی وسیع علاقے اور ساحلی مقامات فتح کر لیے، لیکن وہ رومیوں اور سرکش بربریوں کی متحدہ قوت کا پوری طرح استحصال نہ کر سکے۔ فی الحقیقت ان کی جبلت ہی ایسی تھی کہ جب تک ان کے سر پر فوجی قوت مسلط رہتی وہ مطیع رہتے، ذرا سی ڈھیل بھی ملتی تو فوراً باغی ہو جاتے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب ایک ایسے مرد مجاہد پر پڑی جس کی شجاعت و شہامت اور شوق جہاد کی شہرت مصر سے نکل کر مرکزی حکومت دمشق تک آن پہنچی۔ یہ مرد مجاہد حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پہلی صدی کے نامور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مشہور صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر کے بھانجے تھے۔ ان کی ولادت عہد رسالت کے آخری سالوں میں ہوئی۔ انہیں کم سنی میں شرف صحابیت حاصل ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عام طور پر انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ وہ جوان ہوئے تو اپنے اعلیٰ کردار، شجاعت، صالحیت، ذوق عبادت اور شوق جہاد کی بنا پر نہ صرف بنو فہر بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی نہایت عزم و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں ایک مستجاب الدعوات جوان صالح سمجھتے تھے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ عنفوان شباب میں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر اپنے ماموں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر چلے گئے اور وہاں دشمن کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات 43 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اساکر افریقیہ کا سپہ سالار مقرر کیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اسی زمانے میں انہوں نے سوڈان پر یلغار کی اور کئی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے غدامس تک پہنچ گئے۔
وہ پہلے مسلمان سپہ سالار ہیں جنہوں نے سوڈان پر پرچم اسلام بلند کیا۔ 50 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شمالی افریقہ کی مہم کا قائد مقرر کیا تو انہوں نے 10,000 سرفروشوں کے ساتھ ایسی زبردست یلغار کی کہ سارے بلاد مغرب میں زلزلہ پڑ گیا۔ مجاہدین اسلام نے تیونس تک کا علاقہ فتح کر لیا اور رومی اور ان کے ساتھی بربریوں کی سخت گوشمالی کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہم کے دوران میں ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک لکو دک صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ دور دور تک پانی یا کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بہت دوڑے لیکن ناکام واپس آئے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا کیونکہ ہزاروں آدمیوں اور جانوروں کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ اس وقت حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طویل دعا کی۔ اللہ کی شان، اسی وقت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے نے اپنے سم سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی سی ریت ہٹ گئی تو ایک بڑا پتھر دکھائی دیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے پکارے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بھیج دیا۔ اہل لشکر جو پیاس سے نڈھال تھے فرت مسرت سے بے خود ہو گئے۔ انہوں نے اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں مختلف سمتوں میں نکالیں اور مشکوں اور برتنوں میں پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ اس کے بعد اس واقعے کی نسبت سے اس مقام کا نام ماہل فرس گھوڑے کا چشمہ مشہور ہو گیا۔ بلاد مغرب کی مہم سے فارغ ہو کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس علاقے میں ایک ایسا شہر بسانا چاہیے جو اسلامی قوت کا مرکز ہو اور نہ صرف سرکش بربریوں کی شورشوں کی روک تھام کر سکے بلکہ رومیوں کے بحری حملوں کا مؤثر دفاع بھی کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے صوبہ بیضا سین کے وسط میں الکیروان کے مستحکم فوجی قلعے اور شہر کی بنیاد رکھی۔ علامہ ابن الازاری المراکشی نے البیان المغرب میں لکھا ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جگہ شہر کی تعمیر کے لیے منتخب کی وہاں میلوں تک گھنا جنگل اور دلدلی علاقہ تھا جو حشرات الارض اور خونخوار درندوں کا مسکن تھا۔ جب انہوں نے ایسے خطرناک علاقے میں شہر کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، اے امیر، آپ نے ایسے گھنے جنگل اور دلدلوں میں شہر کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے جس میں کوئی انسان قیام کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ ہمیں ڈر ہے کہ سانپ اور خونخوار درندے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں 18 صحابہ کرام اور باقی سب لوگ تابعین تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بارگاہ رب العزت میں باآواز بلند دعا کی، الہی تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں یہ شہر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے اہل لشکر نے بھی اس دعا میں نہایت خشوع و خضوع سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کے قریب گئے اور پکار کر کہا، اے سانپو، اے درندو، ہم رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور تابعین ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اس جگہ ہم اقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو ہم تمہیں ہلاک کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد چشم فلک نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ تمام درندے اپنے بچوں کو اٹھائے جنگل سے بھاگ رہے تھے اور سانپ بچھو وغیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ علاقہ تمام وحوش و حشرات الارض سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد درخت کاٹ کر شہر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد 40 برس تک اہل افریقیہ نے اس علاقہ میں کسی بچھو، سانپ یا درندے کا نام و نشان نہ پایا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے دارالامارات یعنی جامع مسجد کے لیے 4 دیواری بنائی۔ ابن الازاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر قبلہ کی سمت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے آہستہ آہستہ شدید صورت اختیار کر لی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بہت تشویش ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے حل کے لیے دعا مانگی۔ ایک دن اسی فکر میں سو گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت کے بزرگ آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ صبح جب تم اٹھو تو جھنڈا ہاتھ میں لے کر اس کو اپنی گردن پر رکھ لو، تم اپنے آگے تکبیر کی آواز سنو گے اور دوسرا کوئی شخص اس آواز کو نہ سن سکے گا۔ اس جگہ کا خیال رکھو جہاں یہ تکبیر تم کو سنائی نہ دے، بس وہی مقام تمہارا قبلہ اور محراب ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر صبح کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب پاؤں پھٹی تو پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے سامنے تکبیر کی آواز سنی۔ لوگوں سے پوچھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ قبلہ کی سمت متعین کرنے میں ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اس کو گردن پر رکھ کر تکبیر کی آواز کے پیچھے پیچھے چلے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ آخر اس محراب تک پہنچے جو جامع مسجد کی 4 دیواری میں پہلے ہی موجود تھی۔ یہاں تکبیر کی آواز بند ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اس مقام پر جھنڈا گاڑ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہاری محراب اور سمت قبلہ ہے۔ چنانچہ جامع مسجد اور شہر کی دوسری مسجدوں میں بھی قبلہ کا رخ اسی کے مطابق رکھا گیا۔ یہ قضیہ طے ہو جانے کے بعد شہر کی تعمیر تیزی سے شروع ہو گئی اور جلد ہی الکیروان کا عظیم الشان شہر وجود میں آ گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔